السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی من علینا فی البدایۃ بالہدایہ وقنا من الضلالۃ بمعهد الخیر والعنایہ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو الغاية من الدراية، وعلى آله وصحبه ذوي الرعاية والدراية، صلاة وسلام لا غاية لهما ولا نهاية. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال الإمام أحمد رضا خان: یاد گیسو ذکر حق ہے آہ کر، یاد گیسو ذکر حق ہے آہ کر، دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا، دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا. یاد ابرو کر کے تڑپو اے بلبلو، یاد ابرو کر کے تڑپو اے بلبلو، ٹکڑے ٹکڑے دام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے گزارش کروں گا جو لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں وہ بند کریں، اس کا مقاصد نہیں ہے. اللہ رب العزت نے انسان کا سلسلہ چلایا، ایک عالم سے چلایا. پہلے اسے علم دیا، یہ سلسلہ جب نبوت تک پہنچا، جب نبوت کا دروازہ بند ہوا، المقتصد بتا رہا ہے. اس کے بعد یہ ذمہ داری علماء کرام اور اولیاء کرام کی سپرد کی گئی. نبی معظم نے فرمایا: العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. اگر ایک خاندان کا عالم، اگر ایک گھر کا عالم بنے، فقط وہ ایک باپ کا بیٹا نہیں ہوتا ہے، ایک ماں کا وہ بیٹا نہیں رہتا ہے، ایک بہن کا وہ فقط بھائی نہیں رہتا ہے، ایک دادے کا فقط وہ پوتا نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ عالم اب وہ پوری قوم کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب اس قوم کی رہنمائی پر چلے، اب اس قوم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے. اسی لیے کہا گیا ہے موت العالم موت العالم، عالم کی موت ایک عالم کی موت ہوا کرتی ہے. اب جو عالم ہے اب ضروری ہے کہ آپ اس کی پیروی کریں. عالم اللہ رب العزت نے علم دیا ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ کیا برابر ہو سکتے ہیں علم والے اور بے علم والے؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے ہیں. استفہام انکاریہ کے ساتھ فرمایا: علم والے اور بے علم والے ہرگز برابر نہیں ہو سکتے ہیں. چاہے وہ پھٹا ہوا کپڑا ہی نہ کیوں پہنا ہو، چاہے اس کے سر پر ٹوپیاں گندی ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کے پیروں میں چپل سلامت ہو کیا ہو، لیکن اب ایک عالم غیر عالم مقابلہ اس کا نہیں کر سکتا ہے. جو عالم کو اللہ رب العزت نے مقام دیا ہے، اب وہ کوئی غیر عالم اس کا مرتبہ نہیں کر سکتا ہے، اب اس کے مقام کو نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ جب عالم چلتا ہے تو اس کے لیے مچھلیاں دعا کرتی ہیں، اس کے لیے درخت دعا کرتے ہیں. اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: تیرے کو کام ایسا جسیا جدھر جائے فرشتے ادھر پر بچھا. بے شک، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. جائے ادھر پر بچھا دے. یہ عالم کا مرتبہ، یہ ایک فقط عالم کی شان ہوا کرتی ہے. لیکن اگر میں بتانا چاہوں، میں کسی دنیا دار کے علم کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میں ہر اس علم کا مخالفت کرتا ہوں جس علم کی وجہ سے بے پردگی بڑھ رہی ہو. میں کسی اور علم کا مخالف نہیں ہوں، میں ہر اس علم کا مخالف ہوں جس علم کی وجہ سے زناکاریاں عام ہوتی ہو. میں اس علم کا مخالف ہوں جس علم کی وجہ سے جو شراب نوشی عام ہو. میں اس علم کا مخالف ہوں
ہر علم کا مخالف نہیں ہوں، بلکہ اس علم کا مخالف ہوں جس علم کی وجہ سے اور بیٹیوں کا جو دوپٹہ سروں سے گلوں میں آ کر کے پہنچ جائے، میں اس علم کا مخالف ہوں جس علم کی وجہ سے باپ بیٹا جو ہے بیٹا باپ کو آقا دکھائے، میں اس علم کا مخالف ہوں جو بیٹا ماں کو جو گالیاں دیتا ہوا نظر آئے، جو کبھی باپ کی قدر نہ کرے، نہ بہنوں کی عزت کرے، نہ کبھی بڑوں کی تعظیم کرے، میں اس علم کا مخالف ہوں۔ اگر میں کسی علم کا مخالف نہیں ہوں تو وہ علم جو ہے طریقت مصطفیٰ ہے، شریعت مصطفیٰ ہے، جو علم یہ بتاتا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ کو محبت کرو، اگر باپ کو دیکھ لیا، ماں باپ کو دیکھ لیا تو ایک حج کا ثواب پاؤ گے، بھائی سے کس طرح پیش آنا ہے۔ میں اس علم کی مخالفت نہیں کرتا ہوں جس علم کی بدولت تمہارے اندر جو ہے انسانیت زندہ ہوتی ہے، میں اس علم کی ہرگز مخالفت نہیں کرتا ہوں جس علم کی وجہ سے اخلاق بنتے ہو، جس علم کی وجہ سے بہنوں کے اندر جو ہے بات کرنے کا سلیقہ آتا ہو، بڑوں سے بات کرنے کی تمیز آتی ہو، جس علم کی وجہ سے زنا بند ہوتے ہو، میں اس علم کا ہرگز مخالف نہیں ہوں، لیکن اس علم کا ضرور مخالف ہوں جس علم کی وجہ سے برائیاں پڑ رہی ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے اندر وہ علم مت ڈالیں جس علم کی وجہ سے بیٹا بڑا ہو کر آپ کے سر پر پیشاب کرے، بلکہ وہ علم اپنے بیٹوں کے سینوں کے اندر ڈالے جس علم کی وجہ سے فقط وہ آپ کو جو ہے صحیح راہ راست پر نہ لائے، بلکہ جو اس سے ملے، جو قوم اس سے مل جائے اس کو راہ راست پر لے کر کے آئے۔ آپ اپنے بیٹے کے اندر وہ علم ڈالیے، یہی علم مصطفیٰ ہے۔ ہر علم جو ہے وہ کار مفید ثابت نہیں ہوتا ہے، وہ مفید و مستفید نہیں ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی علم ہوتا ہے تو شریعت مصطفیٰ ہے، طریقت مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ آپ علم یہ صرف جس کو حاصل ہو جائے اس کو نائب رسول کہا جاتا ہے۔ جو نبی معظم کے خاندان میں پیدا ہو اس کو آل رسول کہا جاتا ہے۔ تو آل رسول جن کے قدموں کے دھول میرے سر کا تاج ہو، میری آنکھوں کا تاج ہو، لیکن جو ہے وہ اگر غیر عالم ہے سید تو وہ نائب رسول نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کو علم مل جائے صرف وہی نائب رسول ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کہ نبی معظم نے فرمایا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہی انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں، علماء ہی انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہیں علم بہت عالم بڑے حقیر ٹائپ کے ہوتے ہیں، یہ عالم بڑے کمتر کے ہوتے ہیں۔ آپ ہمیں ذرا بتائیے، اگر جس تخت پر، جس بینچ پر قرآن مقدسہ رکھا ہوا ہو، جس بینچ پر حدیث مبارکہ رکھی ہوئی ہو، جس بینچ پر مشکوٰۃ جیسی کتاب رکھی ہوئی ہو، بخاری جیسی کتاب رکھی ہوئی ہو، کیا آپ اس بینچ پر چڑھنا گوارا کریں گے؟ آپ زبان حال سے کہیں گے ہرگز نہیں، ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں اس کتاب کی، میں اس بینچ پر چڑھنا گوارا نہیں کرتا ہوں۔ تو آپ بتائیے جو بے جان بینچ جس پر قرآن مقدسہ رکھی ہو یا صدر قرآن رکھا ہوا ہو، نورانی تعلیم رکھی ہو، اگر اس بینچ پر چڑھنا گوارا نہیں کرتے ہیں تو وہ علماء جن کے سینوں میں حدیث مبارکہ مجزر ہے، جن کے سینوں میں 30 پارے مجزر ہے، جن کے سینوں میں جو ہے قرآن مقدسہ کی تفسیر مجزر ہے، آپ اس علم کے سینے پر چڑھ کے کیسے کہہ سکتے ہیں یہ عالم فقیر ہے، یہ عالم تقیر ہے؟ اس عالم کو آپ حقیر ہرگز کیسے کہہ سکتے ہیں جب اس بنچ کی یہ شان ہو جاتی ہے چڑھنا گوارا نہیں کر سکتے؟ وہ عالم جس کے سینے میں علم مجزر ہے اس کو حقیر کیسے جان سکتے ہیں؟ عالم بڑے مرتبت کا عالم ہوا کرتا ہے۔ ابھی مجھ سے پہلے بہت اچھا خطاب کر کے گئے ہیں اور یہ بتا کر کے گئے ہیں عالم زندہ ہوتا ہے اپنی علم کی وجہ سے۔ بات کہتے مجھے کہہ کر چلے گئے کہاں زندہ ہے؟ آپ اگر جاننا چاہتے ہیں آپ کو ضرور بتاؤں گا کیسے وہ زندہ ہے، لیکن اس سے پہلے ضرور چلتے چلیے کہ آپ اپنے بیٹوں کے اندر علم ڈالیے۔ ابھی ہماری جماعت کے ساتھی اگر کہا جائے ایک جماعت امجدیہ سے نکلی ہے، وہ جماعت اگر مہاراج گنج کے علماء میں شامل ہوئی ہے، اب وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو بتائے وہ کرو، جس راستے پر بتائے وہ کرو۔ اس لیے فرمایا گیا ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا باعث ہے کہ لے کے چلے۔ اگر آپ نے ان کی پیروی کو چھوڑ دیا تو کبھی سہارنپور والے کے چنگل میں آ جائیں گے، کبھی تھانہ بگن والے کے چنگل میں آ جائیں گے، کبھی نزدیت کے چال میں آ جائیں گے، کبھی سلاکلیت کے چنگل میں آ جائیں گے۔ اگر آپ ان کی پیروی کریں گے تو پھر یہی بولیں گے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے تو یہ سراغ لے چلے۔ کہا جاتا ہے کیا بہک سکے تو یہ سراغ لے کر کے چلے۔ عالم نہیں ہے۔ اگر آپ کیا ہم سب کی ذمہ داری کیا دی گئی ہے؟ ہم سب کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ہماری ذمہ داری کیا انسان کو بے لگام پیدا کر دیا گیا ہے؟ جہاں چاہے چلا جائے، جہاں چاہے وہ مار دے؟ کیا انسانوں کے
کہ زنا کو عام کرے. کیا ہماری ذمہ داری یہی ہے جو ہے لا کر کے نچلی والوں پر ہزاروں پیسہ خرچ کرے؟ کیا ہماری ذمہ داری یہی ہے بیواؤں کی طرف سے دوپٹہ کو کھینچ دے؟ کیا ہماری ذمہ داری یہی ہے مساجد کو توڑ دے، مدرسوں پہ پابندیاں لگا دے؟ ہرگز ہماری ذمہ داری نہیں ہے. قرآن مقدس کو پوچھو، اے قرآن تو بتا ہم مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن بتا کے تو اعلان کرتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو. تو آپ بتائیے آپ بچائیں گے کیسے؟ کیا ڈنڈے سے بچائیں گے جہنم میں جانے سے؟ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، کیا آپ بندوق اور گولیوں سے بچائیں گے؟ آپ دنیا میں بچا سکتے ہیں، گھروں میں بند کر سکتے ہیں، لیکن وہ آگ جس کے اگر سوئی کے کروڑے نوکے کے برابر کھول دیا جائے دنیا میں کبھی سبزہ نہیں رکے گا. اگر بچانے کی باری آئی ہے تو کہا گیا ہے بچاؤ، اور بچانے کا جو ذریعہ دیا گیا ہے وہ علم کہا گیا ہے. اس علم کے ذریعہ بچایا جا سکتا ہے، اسی علم کے ذریعہ اپنی خاندان کو بچایا جا سکتا ہے. ایک بات بولا تھا، اب وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، آخری بات بتا دیتا ہوں. آخری علماء اپنے علم کے بدولت زندہ کیسے ہیں؟ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے اور ساتھ میں حضور مفتی اعظم ہند بھی تھے، ممبئی میں پہنچتے ہیں اور حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کو نمونیا ہو گیا، بخار کی شدت تھی، 2 یا 3 گھنٹے میں تقریباً جہاز روانہ ہونے والی تھی. حضرت نے کہا اب ہمارے اندر ہمت نہیں ہے کہ ہم حج کے لیے جائیں. آپ نے اتنا لفظ فرمایا اور کہا حضور مفتی اعظم ہند سے آپ تشریف لے جائیں، اب ہمارا وقت آ چکا ہے کہ ہم داعی اجل کو لبیک کہیں، داعی اجل کو لبیک کہیں. جب جیسے ہی حضور صدر الشریعہ جو ہے آپ اتنا جملہ فرمائے، اس کے بعد حضور مفتی اعظم ہند سے مصافحہ کے بعد جیسے حضور مفتی اعظم ہند اپنے قدم کو جہاز مبارکہ میں رکھتے ہیں، اسی وقت حضور صدر الشریعہ جو ہے داعی اجل کو لبیک کہتے ہیں. اے مسلمانوں آپ ذرا جملے کو غور کرو. یہ عبید حشمتی آپ کا جملہ دینا چاہتا ہے کہ جیسے قدم آپ نے جو ہے جہاز کے اندر رکھا، ادھر حضور صدر الشریعہ روح پرواز کر گئی اور ابھی حضور مفتی اعظم ہند مدینہ شریف میں پہنچے نہیں تھے. لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حضور صدر الشریعہ وہاں پر پہلے سے جو ہے طواف کرتے ہوئے نظر آئے. کسی کو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہند سے پہنچا مدینے کا مسافر، ہند سے پہنچا مدینے میں، قدم رکھنے کی نوبت نہ آئی جس سفینے میں. یعنی حضور بدر الطریقہ صدر الشریعہ ہے جو ابھی جو ہے روح پرواز یہاں کر رہی ہے. ابھی حضور مفتی اعظم ہند کا جہاز مدینہ شریف میں نہیں پہنچا ہے، اس سے پہلے حضور صدر الشریعہ پہنچ گئے. یہ بدولت اگر کسی کی ملی ہے تو یہ علم کی ملی، یہ علم کی بدولت ملی ہے، یہ تاجدار مصطفیٰ کی بدولت ملی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا رفیق گرامی جناب مولانا غوث المرا ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، اور جو علماء بیٹھے ہیں ان کے بھی علم میں برکت عطا فرمائے.